دونوں سجدوں کے درمیان، یا یہ کہ انسان جب نماز میں سجدے کی حالت میں ہو تو سجدے کی حالت میں پیروں کا زمین سے اٹھانا، کیا اس عمل سے نماز باطل ہو جاتی ہے؟ اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ چنانچہ عبارات مفتیان کرام اور فقہا، ان کے فتاوی جات اور کتب فقہ کو دیکھنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سجدے میں دونوں پیروں کا زمین سے اس طرح اٹھا لینا کہ ایک انگلی بھی زمین پر نہ ٹکی رہے، اور یہ حالت ایک رکن کی ادائیگی کے بقدر، یعنی 3 مرتبہ تسبیح پڑھنے، سبحان ربی الاعلیٰ، اس کو 3 مرتبہ جو پڑھنا چاہیے، اس کو ایک رکن سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ چنانچہ 3 مرتبہ تسبیح پڑھنے تک اگر یہی حالت باقی رہے تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ مثلاً یہ کہ ہم سجدے میں جاتے ہیں تو سجدے میں جانے کی صورت میں یہ اس طریقے سے زمین سے پیر کی انگلیاں لگی ہوئی ہونی چاہیے، اور اس طریقے سے لگی ہوئی ہونے کی حالت میں ہم جو ہے یہ ہماری جو انگلی دکھ رہی ہے یہ زمین پر لگی ہوئی ہو، اور اسی طریقے سے ہم پورے سجدے کو پورا کریں۔ لیکن اگر زمین سے کسی نے اس طریقے سے اٹھا لیا، اب اٹھا لینے کے بعد یہ اٹھا ہوا ہونا، اتنی دیر اٹھا ہوا رہے یہ پیر ہمارا جتنی دیر میں ہم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اس کو ایک رکن سے تعبیر کرتے ہیں، اتنی دیر اگر ہمارا یہ پیر زمین سے اٹھا ہوا رہے تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ یہ اس طریقے سے فقہا نے نقل کیا ہے، کیونکہ سجدہ نام ہے غایت انعطاف کا، اس لیے اس میں کافی تفصیل ہے۔ میں اس بحث کے اندر نہ پڑھتے ہوئے جو اصل مسئلہ ہے اس کو بتلا دیا کہ اس طریقے سے اگر ہمارا پیر زمین سے اٹھا ہوا رہے تو پھر ہماری نماز صحیح نہیں ہوگی۔ چنانچہ فتاوی محمودیہ میں 6ٹھی جلد صفحہ 634 پر اس کو نقل کیا۔ اسی طریقے سے فتاوی حقانیہ کی 3ری جلد صفحہ 82 پر اس کو نقل کیا ہے۔ المسائل المہمہ اس کی 1لی جلد باب صفت الصلاۃ اس کے صفحہ 39 پر نقل کیا۔ عنوان ہے سجدوں میں پیروں کا زمین سے اٹھانا، مسئلہ نمبر 21۔ اب آگے فتاوی شامی کی عبارت کو ہم دیکھتے ہیں۔ لکھتے ہیں فتاوی شام در مختار مع شامیہ کے ساتھ، وَمِنْهَا السُّجُودُ بِجَبْهَةٍ وَقَدَمَيْهِ وَوَضَعَ إِصْبَعٍ وَاحِدَةٌ مِّنْهُمَا شَرْطٌ، یہ در مختار کی عبارت ہے۔ اب آگے شامیہ میں ہے، وَأَفَادَ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَضَعْ شَيْئًا مِّنَ الْقَدَمَيْنِ لَمْ يَصِحُّ السُّجُودُ، یہ جو ہے فتاوی شام جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ چھپا ہوا ہے، اس کی 2ری جلد صفحہ 135 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ اس کتاب الصلاۃ باب صفت الصلاۃ، باب صفت الصلاۃ، جو جہاں پر رکوع اور سجدے کی بحث ہے، بحث الرکوع والسجود کے تحت 2ری جلد صفحہ 135 جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ چھپا ہوا ہے اس کے اندر۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم سجدے کی حالت میں اس طریقے سے پاؤں کی انگلیوں کو زمین سے اٹھانے سے پرہیز رکھیں، ورنہ ہماری نماز نہیں ہوگی۔